کہانی چوڑیاں بیچنے والی۔ ایک 20 سالہ لڑکی، سفید رنگت گول سا چہرہ، بھرے ہوئے گال اور معصوم آنکھیں، سر پر ایک ٹوکرا رکھے آہستہ آہستہ ہجوم میں چل رہی تھی۔ اس کی کلائیوں میں سجی رنگ برنگی چوڑیاں جب ہلکی ہلکی کھنکتی تھی تو ایسا لگتا جیسے وہ خود کوئی دھن ہو۔ وہ کبھی کسی کے پاس رکتی، کبھی نرم آواز میں کہتی، چوڑیاں لے لو، بہت خوبصورت ہیں۔ مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ صرف چوڑیاں نہیں بیچ رہی بلکہ اپنی خاموشی بھی ساتھ لیے چل رہی ہو۔ اس کا نام سائرہ تھا اور اس کی سادگی ہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ اس ہی میلے میں ایک نوجوان مرد تقریباً 30 سال کا ہجوم میں چل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے مقصد کچھ ڈھونڈ رہی تھی، شاید وقت گزار رہا تھا یا شاید خود کو بلا رہا تھا۔ مگر جب اس کی نظر پہلی بار سائرہ پر پڑی تو جیسے کچھ رک گیا۔ وہ اس کے قدموں کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ وہ لڑکی سر پر ٹھوکر لیے ہلکی ہلکی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، اور جب وہ اس کے قریب سے گزری تو اس کی نظر ایک لمحے کے لیے اس پر پڑی، اور بس وہی ایک لمحہ کافی تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ وہ اگلے دن پھر آیا، اس بار جیسے کسی کو ڈھونڈ کر آیا ہو۔ وہ لڑکی، وہی سادگی، وہی معصومیت۔ وہ پھر اسی جگہ سے گزری اور اس بار اس نوجوان نے اسے روکا۔ یہ چوڑیاں کتنے کی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے نظریں جھکاتے ہوئے قیمت بتائی۔ اس کی آواز میں ایک نرم سی شرمیلی کیفیت تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل سے نکل کر باہر آ رہا ہو۔ نوجوان نے بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ سے چوڑیاں لی اور کچھ زیادہ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تو زیادہ ہیں، اس نے آہستہ سے کہا، مگر وہ صرف مسکرایا اور بولا، ہاں، کچھ چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی، وہ صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس میلے میں آنے لگا، کبھی چوڑیاں خریدنے کے بہانے، کبھی صرف اسے دیکھنے کے لیے، اور ہر بار سائرہ اسے دیکھ کر پہلے سے زیادہ شرما جاتی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی، ایک ہلکی سی امید، جیسے وہ بھی کسی کے انتظار میں ہو۔ ایک دن جب میلہ پہلے سے زیادہ گہرا اور خاموش تھا، وہ دونوں ایک چھوٹے سے راستے پر آمنے سامنے آ گئے۔ ہجوم تھوڑا سا دور تھا اور وہ لمحہ جیسے ان دونوں کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ نوجوان نے آہستہ سے کہا، تم ہر روز اتنی سادہ اور خوبصورت کیسی رہتی ہو؟ سائرہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں کچھ خاص نہیں، بس ایسی ہی ہوں۔ اس نے سر جھکایا، مگر دل تیز دھڑکنے لگا، اور وہ نوجوان جو ہمیشہ مضبوط دکھائی دیتا تھا اس دن پہلی بار نرم ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، کاش تمہیں کوئی دیکھ سکے، تمہیں سمجھ سکے۔ سارا خاموش رہی، مگر اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور یہ خاموش محبت ان دونوں کے درمیان ایک انکہی کہانی بن گئی۔ وہ ہر روز ایک دوسرے کو دیکھتے، کبھی بات کرتے، کبھی صرف نظریں ملتی، مگر دل ایک دوسرے کے قریب آ جاتے تھے۔ سائرہ کے دل میں پہلی بار کسی کے لیے وہ احساس جاگا جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور وہ نوجوان جو زندگی میں بہت کچھ دیکھ چکا تھا، اس لڑکی میں اپنی ساری تھکن کا سکون پا رہا تھا۔ مگر محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کچھ دنوں بعد حالات بدلنے لگے۔ سائرہ کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور طے کرنے لگے، اور وہ نوجوان جو اس کے لیے سب کچھ بن چکا تھا اب خاموشی سے اس کی دنیا سے دور ہونے لگا۔ جب آخری بار وہ میلے میں آئے تو سائرہ پہلے کی طرح ٹوکرا اٹھائے کھڑی تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ نوجوان نے آخری بار اس کے ہاتھ کو تھاما اور آہستہ سے کہا، اگر قسمت میں لکھا ہو تو ہم پھر ملیں گے۔ سائرہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، اور اگر نہ ملے تو؟ اس نے پوچھا۔ وہ تھوڑا سا خاموش ہوا، پھر بولا، تو بھی تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی۔ اور اس دن کے بعد وہ میلہ ویسا ہی رہا۔ لوگ آتے رہے، ہنستے رہے، خریدتے رہے، مگر اس کہانی کے دونوں کردار ایک دوسرے سے دور ہو کر بھی ایک دوسرے کے دل میں رہ گئے، اور ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن گیا جو نہ مکمل ہوا نہ ختم، بس ہمیشہ کے لیے ایک احساس بن گیا۔ سائرہ اس دن کے بعد بھی ہر روز میلے میں آتی رہی، مگر اب اس کے قدم پہلے جیسے ہلکے نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں ہر بار ہجوم میں اس چہرے کو ڈھونڈتی رہتی جو اب کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ وہ نوجوان جس نے اسے محسوس کرانا سکھایا تھا اب اس کی زندگی سے جیسے خاموشی سے نکل گیا تھا، مگر سائرہ کے دل سے نہیں۔ وقت گزرتا گیا،
موسم بدلتے گئے مگر اس کے دل میں ایک خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھتی اور آہستہ سے کہتی، کاش تم واپس آ جاؤ، بس ایک بار، مگر جواب ہمیشہ خاموشی ہوتا۔ ایک دن جب موسم غیر معمولی طور پر اداس تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ سائرہ معمول سے زیادہ دیر تک میلے میں رہی، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ اچانک اسے ایک شخص نظر آیا جو دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی، مگر جیسی وہ قریب پہنچی وہ منظر بدل گیا۔ وہ نہیں تھا، صرف ایک وہم تھا۔ اسی لمحے اس کے قدم رک گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تک کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی چوڑیوں سے بھرا ٹوکرا زمین پر رکھ دیا اور آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ ادھوری تھی، جیسے دل کہیں اور گم ہو چکا ہو۔ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی، تم نے کہا تھا اگر قسمت میں لکھا ہو تو ہم ملیں گے، مگر شاید ہماری قسمت میں بس یہی فاصلے لکھے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آنسو خاموشی سے اس کے چہرے پر بہتے رہے۔ اسی دوران کہیں دور اس نوجوان نے بھی ایک بے چینی محسوس کی، جیسے دل نے کچھ کھو دیا ہو۔ وہ اچانک رک گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک نام گونجا، سائرہ۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے مسکرایا، جیسے وہ اسے محسوس کر رہا ہو، جیسے وہ ابھی بھی کہیں اس کے ساتھ ہو۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، بس ایک موڑ پر رک جاتی ہے، کیونکہ کچھ محبتیں مکمل نہیں ہوتی، وہ صرف دلوں میں زندہ رہتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور سائرہ اور اس کی محبت بھی ایسی ہی ایک کہانی بن گئی جو نہ کبھی بھولی جا سکتی ہے، نہ کبھی ختم۔ تو پیارے دوستو، کیا آپ کے دل میں بھی کبھی ایسی محبت آئی ہے جو پوری نہ ہو سکی مگر آج بھی آپ اسے بھول نہیں پائے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسی مزید جذبات کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی آپ تک پہنچنے کے لیے بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔